بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الاعراف میں، فرماتے ہیں کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اے نبی، ان کے سامنے پچھلے واقعات یا قصے بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں اور ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اسی سلسلے میں آج ہم طالوت ایک بادشاہ بنی اسرائیل کے گزرے ہیں۔ ان کے وقت میں ایک نبی علیہ السلام اشمعیل ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام لڑکپن جوانی میں ہیں، ان کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ طالوت کے مقابلے میں جالوت کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر سورہ بقرہ آیات 246 تا 252 ہے۔ آج ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بنی اسرائیل کو ان کے وطن فلسطین سے عمال کا قوم ہے، اس نے مار کے بھگا دیا، ان کے بیٹوں کو غلام بنا لیا، ان کی خواتین کو لونڈیاں بنا لی، اور اس طرح انہوں نے ان سے تابوت سکینہ ہم آگے جا کے اس کی ذرا تفصیل بھی بتائیں گے، تابوت سکینہ بھی ان سے چھین لیا۔ اس طرح وہ ذلت و خوار ہو کے دوسرے ممالک میں پھیل گئے، اور تھوڑا عرصہ بعد جیسے ہی وہ اپنے پیروں پر ذرا کھڑے ہوئے اپنے کاروبار میں، اپنی کھیتی باڑیوں میں، تو انہوں نے حضرت اشمعیل علیہ السلام نبی تھے وقت کے، ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ایک بادشاہ دیا جائے، ہماری قوم کے اوپر ایک بادشاہ مقرر کیا جائے، تاکہ ہم اس کی حکومت کے اندر اس کے تمام جو ذرائع ہوں گے، ان کے جو احکام ہوں گے، ان پر عمل کرتے ہوئے جہاد میں حصہ لیں، اور ہم اپنی گزشتہ عظیم جو رفتہ ہماری تاریخ ہے اور اثاثے ہیں، ہم ان کو حاصل کریں، دوبارہ سے ہمارے وہ حالات بحال ہو جائیں جس سے ہمیں فلسطین سے نکالا گیا۔ تو حضرت شموئیل نے تشویش ظاہر کی کہ کیا واقعی آپ لوگوں کا ایسا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو حضرت اشمعیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اللہ جل شانہ سے التجا کرتا ہوں، پھر جو حکم آتا ہے میں وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ اس طرح جب اللہ جل شانہ سے انہوں نے التجا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طالوت کو میں ان پر بادشاہ مقرر کرتا ہوں، طالوت کو میں ان پر بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ تو حضرت اشمعیل نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا طالوت کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیسے اس سے ملاقات ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ وہ آپ تک پہنچ جائے گا، اور آپ نے پھر آگے جو اعلان کرنا ہے بنی اسرائیل میں وہ کریں گے، اور بنی اسرائیل کچھ اعتراض کریں گے، آگے سے اعتراض کریں گے، تو اس کے متعلق بھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اس کا جواب آپ نے یوں دینا ہے۔ طالوت کے والد کے کچھ جانور گم ہو گئے۔ طالوت اصل میں طول سے نکالا گیا،
طول یعنی خاصے لمبے تھے، اس لیے ان کو طالوت کہا گیا ہے۔ طالوت کے والد کے کچھ جانور گم ہو گئے تو وہ ایک غلام کے ساتھ سارے بیابان میں ڈھونڈتے پھرے، پہاڑوں میں، وادیوں میں، چراگاہوں میں، تو جانور نہیں ملے۔ ایسے ہوتے ہوتے وہ ایک شہر کے قریب آ گئے، ایک بڑی بستی کے قریب آ گئے، تو طالوت نے غلام سے کہا کہ چلیں، واپس چلیں، ایسا نہ ہو کہ والد صاحب پریشان ہو کے ہماری تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو ہمیں جلد از جلد ان تک پہنچنا چاہیے۔ تو غلام نے کہا کہ ہم ایک ایسے بستی میں آ گئے ہیں کہ اس میں وقت کا نبی اشمعیل علیہ السلام موجود ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہتر بھی ہو جائے گا، ہم زیارت بھی کر لیں گے وقت کے نبی کی۔ تو طالوت نے اس بات کو تسلیم کیا اور ان کی تلاش کے لیے ذرا آگے نکلے، تو کچھ عورتیں، خواتین، لڑکیاں پانی وغیرہ لے کے اپنی بستی کو جا رہی تھیں۔ ان سے انہوں نے پوچھا کہ وقت کے نبی اشمعیل علیہ السلام کہاں ہوں گے؟ انہوں نے ان کا راستہ بتایا، تو یہ دونوں وہاں پہنچے۔ ان کو دیکھتے ہی حضرت اشمعیل علیہ السلام نے پہچان لیا کہ جو بندہ بتایا گیا مجھے، طالوت، وہ یہی شخص ہے۔ روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، تو اس طرح جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی طالوت سے۔ طالوت نے اپنی پریشانی ان کے آگے رکھی، ان کے میرے والد کے کچھ جانور گم ہو گئے، ہم ان کی تلاش میں آئے اور اتنے دن بھی ہو گئے، وہ جانور نہیں ملے، ہمارے لیے پریشانی ہے، ہم نے گھر بھی جانا ہے۔ تو نبی، وقت کے نبی نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں، جانور آپ کے گھر پہنچ جائیں گے، آپ کو میرے لیے بھیجا گیا ہے، آپ بنی اسرائیل کے ہونے والے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے چن لیا گیا ہے؟ میں تو ایک غیر معروف قبیلے سے ہوں اور میری پشت جو ہے وہ بنیامین، حضرت بنیامین سے ملتی ہے، لیکن میرا قبیلہ اتنا تگڑا نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس مال ہے، اتنا بھی کچھ نہیں ہے چند ریوڑوں کے علاوہ۔ تو حضرت اشمعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پریشانی آپ کی نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور بنی اسرائیل کے جہاں وہ بیٹھے انتظار کر رہے تھے اس میں ان کو لے گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو آپ کا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل اس کو دیکھ کے لگے ناک منہ چڑھانے، یہ کیسا بادشاہ ہے، اپنے لباس سے، حلیے سے تو یہ گڈریا لگتا ہے، اس کا قبیلہ بھی لگتا ہے کوئی زیادہ جان پہچان والا نہیں، چھوٹا سا قبیلہ ہے۔ تو حضرت اشمعیل علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اس کو علم میں اور جسم میں تمہارے مقابلے میں زیادہ کشادگی عطا کی گئی ہے، تم علم اور جسم میں تمہارے مقابلے میں زیادہ کشادگی عطا کی گئی ہے۔ اشمعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہی مطالبہ کیا تھا، اللہ جل شانہ نے مقرر کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ ہمارے اوپر مقرر کیا گیا ہے بادشاہ کے طور پر، ہم کیسے مان لیں؟ تو حضرت اشمعیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس کی نشانی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اپنے شہر سے جیسے ہی نکلیں گے تو اپنے سامنے باہر، شہر کے باہر اپنے سامنے آپ تابوت سکینہ کو پائیں گے۔
ताबूत सकीना इत्मीनान कल्ब वाला संदूक जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और साबका पैगम्बरों के कुछ तबर्रुकात थे जो उस संदूक में थे, और उन तबर्रुकात की बरकत से बहुत सारे काम बनी इसराइल के हल होते थे, और उनको एक सुकून महसूस होता था कि हमारे पास बाकियात हैं जो हमें बहुत सारी मदद फराहम करते हैं, रूहानी मदद फराहम करते हैं। ये ताबूत सकीना का बयान हुआ। उन्होंने शहर से निकल कर देखा तो वाकई ताबूत सकीना को पाया तो वो खुश हो गए, और फिर वापसी पर आकर हंसी खुशी उन्होंने तालूत के हाथ पर बादशाहत की बैत की कि आप हमारे बादशाह, हम आपकी बैत करते हैं। बैत मुकम्मल होते ही अब सबसे अहम काम इंतज़ाम, सल्तनत का इंतज़ाम है, और इंतज़ाम के साथ साथ अस्करी क़ुव्वत जो है वो निहायत ज़रूरी होती है किसी भी मुल्क के लिए। तो तालूत ने इंतज़ाम संभालते ही सबसे पहले जो है वो इसको तरजीह दी कि एक फ़ौज तरतीब दी। उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर उन लोगों को रखा जो जवान हो, जिनके पीछे कोई फ़िक्र ना हो, जिनके दिमाग में, उनको रखा गया। तो बात फिर आगे चलती है, फ़ौज तरतीब हो गई, तालूत उनको लेकर, फ़ौजियों को लेकर रवाना हुए। रास्ते में एक जो है वो दरिया पड़ता था, दरिया को अबूर करना था, तो उन्होंने एक इम्तिहान के तौर पर ये बात समझाई उनको, इल्ला मलिक तरफल गुरफत बियदिक, यानी हाथ के चुल्लू से ज़्यादा पानी आपने नहीं पीना। ये इम्तिहान था। वो चलते रहे फौजी, उस दरिया में से गुजरे। बाद लोगों ने बहुत सारा पानी पी लिया, प्यास तो गर्मी थी, प्यास थी, तो बाज़ ने इस बात पर पूरा अमल किया, और इस तरह जैसे ही दूसरे किनारे पर पहुँचे तो जिन्होंने ज़्यादा पानी पिया हुआ था वो उन पर बुज़दिली के आसार, सुस्ती के आसार नुमायाँ हो गए, और वो गिरने पड़ने लग गए कि हमारे में तो ताकत ही नहीं कि हम जालूत की फ़ौज से जाके मुकाबला करें। तो बहुत सारे लोग इसी तरह हो गए। सिर्फ उनमें से 300 से कुछ ज़ायद जो बचे थे जिन्होंने कम पानी पिया, वो ही तगड़े खड़े थे और उनको कुव्वत भी हासिल थी। उन्होंने दुआ मांगी, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब, हमें सब्र दे, साबित कदम रख, और कौमे कुफ़ार के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। उनकी ये दुआ कबूल हुई, और मार्का दरपेश आया तो उसमें लड़ाई काफ़ी तेज़ होने लगी। इतने में मुकाबिल फ़ौज के सिपा सालार जालूत निकल आए मैदान में, और उन्होंने दावत मुबारज़त दी कि है कोई मेरे मुकाबला करने वाला। तो ऐसे में तमाम बनी इसराइल चुप करके बैठ गए, सहम गए। उनके दिमाग में ही ये बात ना आई कि हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, कि लंबा, बहुत रहीम शहीन और कदावर जंगजू था। इतने में तालूत ने ऐलान किया कि जो जालूत का मुकाबला करेगा और उसे मारेगा, उसे कत्ल करेगा, तो मैं उसको अपनी बेटी दूंगा, उसके निकाह में मेरा वो नायब होगा।
اس بات کا اعلان ہوا فوج میں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اتنے میں ایک ابھرتا ہوا نوجوان لڑکا وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، دعوت مبارزت دے رہا ہے، لیکن کوئی اس کے مقابلے میں نکل نہیں رہا۔ جب انہوں نے پوچھا تو استفسار کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایسے ایسے ہے، یہ بہت بڑا جنگجو ہے اور اس کے مقابلے کی طاقت ہم میں تو نہیں ہے۔ ان کا نام داؤد۔ حضرت داؤد اڑتے ہوئے طالوت کے پاس پہنچے۔ طالوت کو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کا مقابلہ کروں گا، جالوت کا۔ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ بچہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ کام تمہارا نہیں ہے، وہ بہت بڑا جنگجو ہے۔ طالوت نے ان کو جب یہ کہا تو انہوں نے بے خوف ہو کر کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں انشاءاللہ اس کا مقابلہ کروں گا۔ خوف نام کی میرے اندر کوئی چیز نہیں ہے، خوف نام کی میرے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اور میں بہت آسانی کے ساتھ کسی کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہوں۔ اس کی وجہ، اس کا انعام، اس کا سبب یہ ہے کہ میں کسی کی نگاہ لطف میں ہوں، میں کسی کی نگاہ لطف میں ہوں، وہ مجھے کبھی بھی سرنگوں نہیں ہونے دے گا۔ اتنی بات کی تو طالوت نے ان کو جو ہے وہ تیار کرنا شروع کر دیا، جنگ کے لباس پہنایا، لباس ان سے پہنا نہ جائے اور اپنا تلوار ان سے اٹھی نہ جائے، خود پہنایا تو وہ کافی بڑا تھا۔ تو حضرت داؤد نے طالوت سے کہا کہ آپ مجھے صرف ایک ڈنڈا دے دیجئے، ایک ڈنڈا دے دیجئے، میرے پاس غلیل ہے، چند پتھر میں راستے سے اٹھا لیتا ہوں اور میں جاتا ہوں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اب ان کے طالوت کے پاس کوئی اور دوسرا کوئی آسرا ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنی لڑکپن میں چل پڑے، جوانی میں۔ تو انہوں نے جا کے کھڑے ہو گئے اس کے سامنے، جالوت کے سامنے۔ جالوت کے سامنے جیسے ہی کھڑے ہوئے تو جالوت کو ایک خوف سا محسوس ہوا کہ اتنے بڑے لشکر میں سے ایک لڑکا نکل کر آیا ہے، اور وہ بھی اس تنتنے سے کہ ذرا گھبرایا ہوا نہیں لگتا، ذرا پریشان نہیں لگتا، بے خوف سا ہے۔ تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ واقعی کسی بہادر ماں کا بیٹا ہے کہ آپ اتنے اس لشکر میں سے نکل کر آپ میرے مقابلے کے لیے آئے، پورا لشکر تو بیٹھا ہے۔ حضرت داؤد نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے پھر اس نے جالوت نے کہا یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہو، کیا کسی کتے کو بھگانے کے لیے آئے تھے؟ حضرت داؤد نے ان سے کہا کہ لے اور دیکھ۔ اتنے میں انہوں نے غلیل نکالی اور پتھر چڑھایا اور کھینچ کے اس کے پیشانی کا نشانہ لیا اور دے مارا۔ پتھر کے لگنے کی دیر تھی کہ بڑا زخم ہو گیا اور اس میں سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، اور اس کی آنکھوں کے آگے، جالوت کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور وہ گر پڑا اور تھوڑی ہی دیر مر گیا۔ اس طرح ان کا نام لشکر میں بڑا روشن ہو گیا، بھاگ دوڑ ہو گئی، اور بڑے لوگوں نے ان کو سراہا اور ان کی عزت تقریم کی۔ وقت بھی آ گیا اور طالوت فوت ہو گیا۔ طالوت کے فوت ہوتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کر دی آپ علیہ السلام کو، اور کتاب بھی عنایت کر دی، کتاب زبور بھی عنایت کی۔ اس طرح ایک ہی شخص میں نبوت اور حکومت ایک فرد میں جمع ہو گئی، اور یہ پچھلی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا۔
یعنی ایک شخص میں نبوت اور حکومت جمع ہو گئی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی اگر جاری رہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی قصہ ساتھ ہی جو ہے وہ تیار ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔